اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں جی ہنٹنگ۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہنٹنگ کیا ہے، اور یہ ہے اس کا کرائٹیریا، چھوٹا سا اس کو دیکھ لیں گے۔ اوکے سر۔ تو جی جناب، ہنٹنگ دراصل پروڈکٹ ریسرچ ہی ہے۔ پروڈکٹ تلاش کرنا، پروڈکٹ شکار کرنا، اور کیسی پروڈکٹ تلاش کرنا۔ کہ ہنٹنگ سے مراد ایک ایسی پروڈکٹ تلاش کرنا کہ جس میں میجر دو خصوصیات ہونی چاہیے، کہ اس کا کمپٹیشن کم ہو اس فیلڈ میں، مطلب سیلر کم بیٹھے ہوں، اور اس کی ڈیمانڈ ہونی چاہیے۔ جی، سب سے پہلے تو یہ چیز ہے، اور یہ خصوصیات ہونی چاہیے دو اس میں، اور باقی پھر ہم ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں ان چیزوں کو، کہ اس میں کون کون سی چیزیں ہم جو ہے کاؤنٹ کرتے ہیں۔ جی جناب، تو یہ بات کرتا ہے کہ جو ہے ریونیو ہے، اس کی جو سارٹنگ ہے اس کو سارٹ نہیں کرنا۔ اچھا، نمبر ون پہ یہ کہہ رہا ہے کہ ریونیو سارٹ نہیں کرنا، مطلب پہلے جو ہم کرائٹیریا تھا اس سے پہلے والا، اس میں کیا ہوتا تھا کہ اس میں ہم ریونیو کا جو کالم ہوتا تھا، جیسے وہ پیچھے ہمارے لسٹنگ میں کالم تھے ڈیفرنٹ، تو ابھی میں نے ادھر دیکھا ہے ایکس رے میرا جو ہے وہ اس کی ایکسٹینشن انیکٹیو ہے، انشاءاللہ کل اس کو دیکھیں گے۔ آج ہم کرائٹیریا پڑھ لیتے ہیں۔ تو وہ جناب ریونیو کا جو کالم ہوگا، جو پیچھے ہمارے کالم جیسے ہوتے تھے لسٹنگ میں، اسی طرح یہاں بھی کالمز ہوتے ہیں ریونیو کا، ریویوز کا، ہر چیز کا۔ تو اس میں فلفلمنٹ کا، تو جو ریونیو کا کالم ہوتا تھا، ہم اس کے اوپر جو ہیڈنگ ہوتی تھی جہاں ریونیو لکھا ہوتا تھا وہاں جا کے کلک کرتے تھے، تو جو ریونیو ہوتا تھا وہ سارٹ ہو جاتا تھا، اس کی ترتیب لگ جاتی تھی۔ ون ٹائم جب ہم کلک کرتے تھے تو لو ٹو ہائی ہو جاتی تھی اس کی سارٹنگ یا ترتیب، لیکن جب ہم دوبارہ اس کو کلک کرتے تھے تو پھر اس کی جو سارٹنگ تھی یا ترتیب تھی وہ ہائی ٹو لو ہو جاتی تھی ریونیو کی۔ تو یہ بات یہاں پر کہتا ہے کہ ریونیو کو سارٹ نہیں کرنا، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم ریونیو کو سارٹ کرتے ہیں تو ہائی ٹو لو ہوتا ہے ریونیو، اور اس میں ہمارے پاس جو ہائی ریونیو والے ہوتے ہیں اوپر آ جاتے ہیں، اس طرح اس سے کم ریونیو والے نیچے، اور پھر اس ترتیب میں جتنا ریونیو ہائی ہوتا ہے ان لوگوں کا، اتنے ریویوز بھی ہائی لے کے بیٹھے ہوتے ہیں وہ سیلرز۔ پھر جب ریویوز ان کے ہائی ہوتے ہیں تو پھر ان ہائی ریویوز کو کمپیٹ نہ کر سکنے کی وجہ سے ہم ان کو لیو کر جاتے تھے، اس پروڈکٹ کو چھوڑ دیتے تھے۔ تو اس لیے یہ کہتے ہیں کہ اس کرائٹیریا میں پروڈکٹ سرچ کرتے ہوئے، تلاش کرتے ہوئے آپ نے ریونیو کو ہائی ٹو لو نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے جی، مان لیا۔ پھر نیکسٹ سیکنڈ نمبر پہ وہ کہتا ہے کہ ریویوز کی بات کر رہا ہے، اور یہ جو ہمارا کرائٹیریا ہے یہ یو ایس اے کا کرائٹیریا ہے ہمارا، جو اب آپ دیکھ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد یو کے کا ہے ہمارے پاس۔ جی جناب، ریویوز کے کالم میں یا ہیڈنگ میں وہ کہتا ہے کہ 3 sellers having less than 400 reviews in top 10، کہ ہم نے جو ٹاپ 10 اس میں ہوں گے اس میں ہمارے پاس 3 سیلرز ایسے ہونے چاہیے جن کے ریویوز 400 سے کم ہونے چاہیے۔ مطلب اس کا ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ اس کا یہ فائدہ ہوگا ہمیں کہ جب ریویوز 400 سے کم ہوں گے، کہ اٹ مین کہ وہ اتنے مضبوط سیلر، اتنے بڑے سیلر، یا اگر میں اردو میں کہوں کہ وہ اتنے بڑے مگر مچ سیلر نہیں بیٹھے، تو ہم ان کو کمپیٹ کر سکتے ہیں، ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اور اس پروڈکٹ میں، اس نیش میں پاؤں رکھنے کی جگہ ہے ہمارے لیے یا نیو سیلر کے لیے۔
تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے، اور اس مقصد کے لیے پاؤں کی جگہ جمانے کے لیے اور بٹھانے کے لیے ہم یہ شرط رکھتے ہیں یا یہ جو ہے لمٹ دیکھتے ہیں کہ 3 سیلرز ایسے ہونے چاہیے جن کے ریویوز 400 سے کم ہوں۔ اگر 1800 1500 والے اور اس سے گریٹر دین مطلب 1000 ہوں گے تو وہ اس سے مراد یہ ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ ایک بندہ ہے، اگر ہم وارڈ کی بات کرنے، ایک وارڈ میں ایک ممبر ہے، ایک کونسلر ہے، وہ 1000 اس کے پکے ٹھکے وہ ہیں ووٹس ہیں، تو ہمارے پاس ایک ووٹ بھی نہیں ہے، ایک ووٹر بھی نہیں ہے، اور اس کے پکے 1000 ووٹر ہیں اور اس کو آنے ہیں، اور وہ کہتے ہیں نا چڑھتے سورج کی دنیا پجاری ہوتی ہے، تو اسی طرح یہاں پر بھی جس کے پاس ریویوز زیادہ ہوتے ہیں اس کو سیل زیادہ ملتی ہے، اور پھر جب زیادہ ریویوز والے سارے لوگ ہوں گے تو ان کو ہم کمپیٹ نہیں کر پائیں گے، اسی لیے یہ ان نے پوائنٹ رکھا ہے کہ 3 سیلرز ایسے ہونے چاہیے جن کے ریویوز لیس دین 400 ہوں۔ جی نیکسٹ ہمارے پاس تھرڈ نمبر پہ ہے ریونیو کی بات کرتا ہے، کہ وہ جو کہتا ہے کہ 5 آؤٹ آف 10 سیلرز ہیونگ ریونیو مور دین $7,000، 10 میں سے 5 ممبرز یا 5 سیلر ٹاپ 10 میں سے ایسے ہونے چاہیے جن کا منتھلی ریونیو 7000 سے زیادہ ہونا چاہیے۔ تو نیکسٹ وہ کہتا ہے ایوریج پرائس جو ہم پروڈکٹ لانچ کریں یا پروڈکٹ سرچ کر رہے ہوں گے ہم، اس پروڈکٹ کی ایوریج پرائس جو ہے، آپ کہہ لیں کہ یہاں وہ لکھتا ہے کہ $12 سے آپ کی $40 تک ہونی چاہیے، یعنی یہ پرائس رینج جو ہوگی یہ سوٹیبل ہوگی، اچھی ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ جو ہمارے پاس اپنا پرائس رینج ہوگی ڈاؤن والی، یعنی 12 سے مین کے پرائس رینج اگر $12 سے کم والی ہم پکڑتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ کیا مسئلہ ہوگا، اس میں ہمیں بہت کم پروفٹ ہوگا، تو پھر اس کا فائدہ نہیں ہے، تو کم از کم $12 ہو اور اس سے زیادہ والی 20 والی ہونی چاہیے، اس کی سیلنگ پرائس $20 ہو، وہ پروڈکٹ ہمیں لینی چاہیے اور پک کرنی چاہیے۔ جی جناب۔ نیکسٹ وہ کہتا ہے کہ 5 نمبر پہ، 5ویں نمبر پہ، کہ کمپیٹنگ پروڈکٹس نو مور دین 2000، کہ 2000 سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے کمپیٹنگ پروڈکٹ، یا ہمارے جو کمپٹیٹر ہونے چاہیے، یعنی جو سیلرز ہونے چاہیے اس فیلڈ میں، اس نیش میں، وہ 2000 سے کم ہونے چاہیے۔ سیلر مین لسٹنگز، ٹھیک ہے، کیونکہ ایک سیلر کی ایک سے زیادہ لسٹنگز بھی ہو سکتی ہیں، تو اس لیے وہ لسٹنگز کی بات کرتا ہے یہاں پہ، کہ ہماری جو لسٹنگ ہونی چاہیے وہ 2000 سے کم کم ہونی چاہیے، یا 2000 تک ہونی چاہیے، اس سے زیادہ نہ ہو۔ کیونکہ جیسا کہ ہم اگر فزیکل کی بات کریں، ایک پلازا ہے اور اس میں جو ہے جناب 200 بندہ بیٹھا ہے، ٹھیک ہے، اور اوور آل وہاں پہ کسٹمر آتا ہے 400 ایک دن میں، تو وہ تو ان کو دو دو کسٹمر آئیں گے، اگر ایوریج بھی ہم نکالیں تو اسی طرح وہ کہتا ہے کہ سیلر زیادہ نہیں ہو، سیلر زیادہ ہوگا تو پھر ہمیں ڈیفینیٹلی کوئی فائدہ نہیں ہے اس پروڈکٹ میں جانے کا، اس نیش میں۔ جی جناب۔ دین وہ کہتا ہے کہ اس کا سرچ والیوم جو ہونا چاہیے منیمم 10,000 ایگزیکٹ ہونا چاہیے، یعنی 10,000 بندے اس کو پر منتھ سرچ کر رہے ہوں اس پروڈکٹ کو۔ جی آگے ہمارے پاس ہے 7th نمبر، تو اس میں یہ کہتا ہے 7th نمبر میں کہ جو Amazon ایز اے سیلر ہے وہ نو مور دین 3 ان ٹاپ 10، کہ جو Amazon آئے وہ ہمارے پاس 3 سے زیادہ نہیں آنا چاہیے، مطلب جو لسٹنگز لگی ہوں گی ٹاپ 10 میں، جو لسٹنگز ہوں گی
ٹاپ 10 میں جو لسٹنگز ہوں گی، ٹاپ 10 میں جو ہمارے پاس امیزون اگر آتا ہے تو امیزون ایز اے سیلر 3 سے زیادہ دفعہ نہیں آنا چاہیے، لیکن اگر 3 دفعہ بھی آتا ہے تو ہم پھر کیا کرتے ہیں، اگلا اس کو کون سا جو ہے ٹول لگاتے ہیں یا ہم اس کی کون سی کوالٹی چیک کرتے ہیں، اگلا ہم یہ پروسیجر کرتے ہیں، اگر 3 ٹائم بھی ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں اس کا ریونیو کیلکولیٹ کرتے ہیں ان 3 لسٹنگز آف امیزون کا جن کو امیزون بیچ رہا ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہمارے پاس 7 لسٹنگ باقی ریمیننگ ہے بچتی ہیں، ان 7 لسٹنگز کا ریونیو بھی ہم جمع کرتے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر 50 پلس میں جا رہا ہے امیزون تو پھر بھی اس فیلڈ میں نہیں جانا چاہیے، کیونکہ امیزون کی مونوپلی ہے اس میں، جبکہ امیزون مطلب 50 پلس ٹاپ 10 میں لے کے جا رہا ہے، 60% لے کے جا رہا ہے، اور پھر 7 بندے وہ بیٹھے ہیں، وہ اور جو سیلرز ہیں ٹاپ 10 میں 7 سیلر، وہ بھی آپ کا 40% لے رہے ہیں، پھر آپ نے ان کو بھی کمپیٹ کرنا ہے، امیزون کو بھی جو ہے وہ کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے علاوہ یہ تو ہم ٹاپ 10 کی بات کر رہے ہیں، اس کے علاوہ بھی نیچے چھوٹے موٹے باقی بھی اور بہت سے لوگ بیٹھے ہوں گے، تو اس میں مشکل ہو جائے گا، اور امیزون اسی مارکیٹ میں جاتا ہے جہاں پہ اچھا خاصا مارجن ہوتا ہے، یا اس کو کوئی چیز نظر آتی ہے تو وہ خود اس چیز کو بیچنا سٹارٹ کر دیتا ہے۔ برانڈ ڈومینیشن مطلب کوئی بھی برانڈ ڈومیننٹ نہ ہو، نو مور دین 3 برانڈ سیلنگ ان ٹاپ 10، صحیح ہے، تو اس میں ٹاپ 10 میں کوئی بھی برانڈ مطلب 3 مرتبہ نہیں آنا چاہیے، صحیح ہے، اس کی نمائندگی نہیں ہونی چاہیے، 3 سے زیادہ لسٹنگز نہیں ہوں، ٹھیک ہے، اگر وہی ہوں گی تو وہی امیزون والی بات ہے یہاں پر بھی، تو وہ منوپلی آ جائے گی اس سیلر کی اگر وہ 3 سے زیادہ بار آتا ہے۔ تو اس کے بعد ہمارے پاس ہے گوگل ٹرینڈ کا ہے، اس کی ہیڈنگ ہے، تو گوگل ٹرینڈ وہ کہتا ہے کہ سرچ فریکوینسی جو ہے شیل بی ابو 25 ان گوگل فار پاسٹ 3 ایئرس، کہ لاسٹ اچھا پہلا جو کرائیٹیریا تھا اس میں ہم چیک کرتے تھے یہ فگر جو 25 والا ہے یہی 25 تھا، بٹ جو ہمارے پاس اس کا پاسٹ ہم چیک کرتے تھے وہ 5 ایئر پہ چیک کرتے تھے، یعنی 5 سالوں کا اس کا ہم جو ہے پاسٹ دیکھتے تھے، کہ اس کا جو گراف چیک کرتے تھے 5 سالوں میں، کہ پچھلے 5 سالوں میں اس کا گراف کہاں رہا ہے، کیونکہ آپ جب 1 منتھ پہ یا اس پہ کرتے ہیں تو ممکن ہے جس مہینے میں آپ چیک کر رہے ہیں اس منتھ میں اس کا گراف ہائی رہا ہو، تو پھر اس کو آپ اچھی طرح نہیں سمجھ سکتے کہ یہ پروڈکٹ سیزنل ہے یا ٹرینڈی ہے۔ یہ دراصل جو گوگل ٹرینڈ چیک کیا جاتا ہے یہ پروڈکٹ کا یہ شو کرواتا ہے کہ یہ سیزنل تو نہیں ہے یا ٹرینڈی تو نہیں ہے، اور سیزنل اور ٹرینڈی کا بھی میں بتاتا جاؤں کہ سیزن جو ہے وہ کچھ ویکس پر اپنا منتھ پر مشتمل ہوتا ہے، مطلب 2 منتھ 3 منتھ 4 منتھ کا اس طرح ایک سیزن ہوتا ہے، سیزنلٹی مطلب لانگ ڈیوریشن پر مشتمل ہوتی ہے، جو کہ آپ کی ٹرینڈ ہے وہ چند دنوں پر یا کوئی ویکس تک جاتا ہے، 1 2 ویکس تک 3 تک۔ لائک آپ کا ارطغرل کا جب ڈرامہ چلا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کائی قبیلے کا سائن سب لوگوں نے بنوایا گاڑی پہ، کسی نے شرٹ بنوائی وغیرہ وغیرہ، تو پھر وہ ٹرینڈ ایک بار بوم آیا بنا اور پھر گیا، اور اسی طرح جیسے اب یہ T20 کی بات کر لیں میچز وغیرہ، یہ جو اس کا ٹرینڈ ہوتا ہے جو مہینہ ہوتا ہے 3 ویکس ہوتے ہیں یا 25 دن 20 دن جتنے بھی ہوتے ہیں، یہ ان دنوں ان کا ٹرینڈ رہتا ہے، لوگ مطلب ساری چیزیں کرتے ہیں، میچ دیکھنے اگر چاہتے ہیں جہاں کہیں بڑی سکرین لگی ہو یا پروگرام بناؤ، کوئی فلیگ لے جاتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے، کوئی جو ہی مطلب اس کا ٹرینڈ ختم ہوا تو وہ جو آپ کی پاکستانی فلیگ والی کیپ تھی یا آپ نے امبریلا مطلب رکھا ہوا تھا اس ٹائپ کی جو جتنی بھی چیزیں تھیں وہ ساری چیزیں آپ کی بیکار ہو جاتی ہیں، مطلب ٹرینڈ گیا وہ چیز ختم، اس کی ڈیمانڈ ختم ہو جائے گی، جیسے آپ کا 14 اگست آتا ہے، صحیح ہے، یا آپ کا وہ 25 دسمبر ہے ان کا
کرسمس ڈے ہے یو ایس اے میں، اگر یو ایس اے کی ہم بات کر رہے ہیں تو اس کو ابھی وہاں جا کر بھی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ، اس میں گوگل ٹرینڈ میں تو پھر آپ کو اچھے سے سمجھ آئے گی۔ تو سیزنلٹی وہی بات ہے کہ سیزنلٹی نو شوڈ شو اینی کائنڈ آف سیزنلٹی، مطلب کوئی بھی کسی قسم کی سیزنلٹی جو ہے اس کے گراف سے ہمیں نظر نہیں آنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس جناب بات آ جاتی ہے کہ ویٹ کی۔ لائک ویٹ کا کیا حساب کتاب ہونا چاہیے؟ ویٹ کی میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ فرض کریں کراچی والے لاہور آ رہے ہیں یا لاہور والے کراچی جا رہے ہیں، تو کسی دوست کو پتہ چلتا ہے، وہ آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے جی آپ ایسا کریں کہ کراچی سے یہ سامان لے جائیں، یہ میرا ایک بیگ ہے اور ایک بستر ہے، یہ میرے دوست کے گھر یا کزن کے گھر یا بھائی کے گھر وہاں پہنچانا ہے۔ تو آپ کہیں گے ٹھیک ہے، میں جب جاتا ہوں تو آپ کو بتاؤں گا نا، آپ کو بس ابھی تو 3-4 دن پڑے ہیں، میں آپ کو کال کر لوں گا۔ تو آپ نے کیا کال کرنی ہے؟ آپ نے نہیں کرنی، کیونکہ وہ اوور سائز آپ نے دیکھ کے پھر کیا ہوگا، وہ آپ کو کال کرے گا، آپ کہیں گے جی وہ ابھی میرا تو پلان رہ گیا ہے، وہ چھوٹا بھائی جا رہا ہے یا چلا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ بندہ کہے کہ فون کرے کہ بھائی کہاں بیٹھے ہیں، وہ چھوٹے سا کام کیا ہے جی، وہ آپ سنا لاہور جا رہے ہیں، جی بالکل جا رہا ہوں، وہ یار ایکچولی نا لائسنس بھول گیا تھا بھائی، تو وہ اس کا لے کے جانا تھا، یا کوئی ڈاکومنٹ ہے وہ لے کے جانے ہیں، تو اب بھائی میں آپ کے پڑوس میں بیٹھا ہوں، ادھر آئیں دے جائیں ابھی، تو یہ کوئی بات بھی ہے بھلا؟ جبکہ بستر بیگ کی بات تھی تو آپ ڈر گئے تھے۔ تو اسی طرح جناب جو اوور سائز ویٹ ہوتا ہے وہ ہمیں کیسے تنگ کرتا ہے وہاں پہ، اور اس سے ہم جیسے یہاں بستر بیگ سے کترا رہے تھے تو ہمیں یہاں جو ہے نا اس سے بھی کترانا پڑتا ہے، اوور سائز پروڈکٹ سے بھی۔ کیوں؟ تو آگے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، اور اس کا ہم دیکھتے ہیں کہ کتنا سائز ہونا چاہیے۔ وہ کہتا ہے کہ نو اوور سائز پروڈکٹ، اوور سائز نہیں ہونی چاہیے، ناٹ مور دین 1.5 kg اور 3.3 LB۔ تو یہ جناب میکسیمم جو ہے اس کا 1.5 کلو 1.5 kg ہونا چاہیے ویٹ، اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس پر پھر ہر طرح کے اس کی پیکیجنگ سے لے کر اس کا سارا جتنا بھی پروسیجر ہوگا، پھر FDA فیس جو ہمیں پڑے گی، وہ ساری چیزیں ہمیں مہنگی پڑے گی سائز کی وجہ سے۔ تو جناب نیکسٹ ہمارے پاس ہے پروڈکٹ ریٹنگ۔ جی پروڈکٹ ریٹنگ میں جو ہے ایوریج ریٹنگ مور دین 4.2 فار ٹاپ 10 سیلرز۔ تو ٹاپ 10 سیلرز کی ہم نے ایوریج ریٹنگ نکالنی ہے، مطلب جو ٹاپ 10 پہ آ رہے ہوں گے ان 10 لوگوں کی ہم نے ریٹنگ کو کرنا ہے جمع، ان کو جمع کرنے کے بعد اس کو تقسیم کرنا ہے 10 پہ، تو ان کی ایوریج ریٹنگ نکل آئے گی، اور وہ ہونی چاہیے 4.2 منیمم، اور بہتر ہے کہ مور دین 4.2 ہو، مطلب مور دین 4.2 اور از اکول ٹو 4.2 ہو تو چل جائے گا۔ لیکن ریٹنگ اچھی ہی نکل آتی ہے آٹومیٹکلی وہ، کیونکہ جو ٹاپ 10 میں بیٹھے ہوتے ہیں ان کی ریٹنگ اچھی ہوتی ہے۔ تو باقی جناب نیکسٹ ہے ہمارے پاس ویلیو ایڈیشن ایف ایپلیکیبل۔ تو ویلیو ایڈیشن آپ نے کرنی ہے، کوئی پروڈکٹ ایڈ کرنی ہے، ایڈ اے لو پرائز پروڈکٹ ایز اے ویلیو ایڈیشن۔ تو اپنی پروڈکٹ کی جو ہے ویلیو بڑھانے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، اٹریکشن پیدا کرنے کے لیے کوئی لو پرائز پروڈکٹ ساتھ میں ایڈ کر دینی ہے۔ لائک اگر آپ سیل کر رہے ہیں، پہلے میں اگزامپل دوں گا حافظ جوس کارنر کی، ٹھیک ہے، مال روڈ پہ آپ کا ہے لاہور میں، پرانی انارکلی اور نئی انارکلی کے درمیان میں۔ تو وہ آپ جب باقی بھی کافی جوس کارنر یا جوس پوائنٹ ایسے ہیں جہاں پہ آپ ڈرنک پوائنٹس جوس لیتے ہیں، تو ایک بڑے مگ کے ساتھ ایک چھوٹی گلاس دی جاتی ہے، ایک چھوٹا گلاس دیا جاتا ہے، صحیح ہے، تو وہ بڑے مگ سے زیادہ اس کی خوشی ہوتی ہے۔ تو اسی طرح فرض کریں آپ کے پاس کوئی لیڈیز بیگ ہے، تو آپ اسی کلر کا اسی لیدر میں ایک چھوٹا سا ساتھ میں پاؤچ بھی دے دیتے ہیں، لائک کلچ ٹائپ کا،
تو وہ اس کی مطلب اضافہ ہو جاتا ہے. وہ کیا کرتا ہے بندہ جو بائر ہوتا ہے، یار ٹھیک ہے بیگ تو مجھے ضرورت ہے، لیکن یار اس کا یہ بھی وہ کہتا ہے نا کہ یہ اس کے 3 پاؤنڈ یہ مہنگا ہے یہ بیگ. تو ساتھ بیٹھا بندہ کہے گا بھائی واقعی مہنگا ہے، لیکن اس میں دیکھیں نا ساتھ میں وہ دوسرا پاؤچ بھی ہے، کلچ بھی ہے، چھوٹے والا پرس بھی ہے، تو جناب یہ چیز بھی تو ہے نا. تو یہ ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ ابھی جو آج کل لیڈ آ رہی ہے، اس کی چارجر کی کیبل آ رہی ہے، ٹھیک ہے. اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں جو آگے جیک ہوتا ہے سی ٹائپ والا، وہ آپ کے 3 ہوتے ہیں. ایک لگا ہوا ہوتا ہے اور 2 ایکسٹرا ساتھ میں مطلب اس کی پیکنگ میں آ رہے ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی، مطلب اس سے ویلیو ایڈیشن ہو جاتی ہے، آپ کی ویلیو میں اضافہ ہو جاتا ہے آپ کی پروڈکٹ کی. تو جناب یہ تھا ہمارا یو ایس اے کا کرائٹیریا. تو اس کے بعد ہمارے پاس ہے جناب ایک یو کے کا کرائٹیریا، کہ اس میں ہم نے کن چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے. تو وہ ہم دیکھ لیتے ہیں. سر یہ دونوں امیجز ہمیں مل جائیں گے گروپ میں نا؟ بالکل مل جائیں گے. اور یہ نا اپنا کیا کہتا ہوں، کوئی بھی چیز ہوتی ہے مجھے تھوڑا سا ریمائنڈ کروا دیا کریں، کیونکہ کافی میں ایکٹیو تھا ہوں بھی صحیح، لیکن وہ طبیعت اور کچھ چیزیں ہیں اس کی وجہ سے نا بندہ ذرا لیزی ہوتا ہے، بھول بھی جاتا ہے. کیونکہ موبائل دور آپ کو پتہ ہے، ایک کال آئی، میسج آیا اور پھر بندہ ادھر لگا تو بس وہ سارا ادھر والا کھاتا گم اور گل ہو گیا. تو آپ لوگوں نے یاد کروا دینا ہے. باقی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ کوئی ایشو نہیں، وہ میں نے شیئر کرنی ہوتی ہیں، وہ میری نہیں ہوتی، وہ آپ کی ہوتی ہیں. سر وہ یہی بس پوچھنا تھا، وہ آپ کی طبیعت ذرا صحیح نہیں تھی، تو بس یہی ہے کہ یہ امیج اگر مل جائے گا، کیونکہ نوٹ نہیں بنا رہا تھا یہ نوٹس اچھا رہے گا. نوٹس بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کو ہر چیز مل جائے گی. ساری سلائڈز آلریڈی بھی مل چکی ہیں، اگر اور نہیں سر اس کا ملتی بھی ہیں. کچھ کریے گا سر، لنک دے دیجیے گا اگر اور کبھی لنک بھی اپلوڈ کر لیں آسانی سے. لنک آپ کو ابھی سارے شیئر ہو جائیں گے بھائی، ابھی انشاءاللہ مل جائیں گے سارے والے، ابھی مل جائیں گے. یہ انشاءاللہ صبح تک یہ بھی اپلوڈ ہو جائے گا. انشاءاللہ. نہیں اپنے ٹائم پہ آرام سے کریں آپ، بس یہ کہ مل جائیں گے تو اچھا ہو جائے گا. جی جناب، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، انشاءاللہ ہر چیز ملے گی. اور اس میں ساری چیزیں وہی ہیں، بس کچھ فیکٹس اینڈ فگرز کا فرق ہے، لائک ریویوز وغیرہ ان چیزوں کا. باقی ہیڈنگز جو ہیں وہی ہیں، ان کا ہمیں پتہ ہے اچھے سے. تو ہم ان شارٹ ان کو دیکھتے جائیں گے اور پھر تھوڑا سا گوگل ٹرینڈ کو چیک کریں گے. تو گوگل ٹرینڈ کے تھرو ہم چیک کریں گے کہ کس مطلب اس کو رینڈملی ہم چیک کرتے ہیں جب کسی بھی چیز کا کوئی گوگل ٹرینڈ یا گراف. تو پھر وہاں دیکھنے کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یار یہاں پہ بالکل یہ بوم آ رہا ہے، اس میں ایک گراف اٹھ رہا ہے، سیل بڑھ رہی ہے. تو کیا ہے اس موقع پہ جا کے دیکھیں اس ڈیٹ میں کیا آ رہا ہے، فلاں سے فلاں ڈیٹ میں. وہ 5-7 بندے ہوتے ہیں، وہ چیک کرتے ہیں بیٹھ کے، تو جی ان کا فلاں فنکشن آ رہا ہے اس میں. تو ایسے ہوتا ہے، وہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیوں ہے ان کے اس میں گراف میں بوم کیوں آ رہا ہے یا سیل کیوں بڑھ رہی ہے. جی وہ دیکھتے ہیں. اس سے پہلے ہم دیکھ لیں. اچھا ریونیو، اس میں وہی بات ہے، ریونیو سارٹنگ نہیں کرنی ہم نے، جیسا کہ ہم پہلے کرتے تھے پرانے کرائٹیریا میں، وہ ہم نے نہیں کرنی. اور ریویوز کی بات ہے تو ریویوز وہ کہتا ہے یہاں پہ، وہاں ہمارے پاس 400 ریویوز کی بات تھی. یو ایس اے میں وہ بڑی مارکیٹ ہے، تو بڑی سیل ملتی ہے وہاں پہ، تو اسی لیے بڑے ریویوز ملتے ہیں. اور وہاں بات بھی یہ ہم نے کرائٹیریا سیٹ کیا ہوا تھا 400 ریویوز کا. تو یہاں پر ہے 3 sellers having less than، ٹھیک ہے، 200 ریویوز ان ٹاپ 10 میں 3 سیلر ایسے ہونے چاہیے جن کے ریویوز 200 سے کم ہونے چاہیے. دین ہے جناب ریونیو کی بات. تو اس میں وہ کہتا ہے کہ 5 out of 10 sellers having revenue more than 5,000 گریٹ برٹن پاؤنڈ GBP. تو یہ جناب وہ کہتا ہے کہ 5 سیلر 10 میں سے ٹاپ 10 میں سے ایسے ہونے چاہیے جن کا جو ریونیو ہے منتھلی وہ 5,000 پاؤنڈ ہونا چاہیے. وہاں آئی تھنک سو 7,000 تھا. تو اس کے بعد جناب 4 نمبر پہ ایوریج پرائس جو ہے یہ کہتا ہے کہ 8 پاؤنڈ سے لے کر ان کا 8 پاؤنڈ سے 30 پاؤنڈ تک ہونا چاہیے، یعنی 7.99 وہی 8 ہو گیا، اور ہمارا 29.99 مین 30. تو 8 سے 30 کی یہ کہتا ہے رینج ہونی چاہیے آپ کی، پرائس رینج یو کے مارکیٹ پلیس جب آپ کی ہوگی، تو اس کے لیے آپ جب وہ کر رہے ہوں گے، ہنٹنگ کر رہے ہوں گے.
جی نیکسٹ ہمارے پاس ہے کمپیٹیٹنگ پروڈکٹس. وہاں 2000 تھا، مطلب 2000 سیلرز ہوں کیونکہ وہ بڑی مارکیٹ ہے تو چل جائے گا. لیکن یہاں وہ کہتا ہے کہ نو مور دین 1000 سیلر، 1000 سے زیادہ سیلر یہاں پر نہیں چلیں گے. سرچ والیوم کی بات ہے، وہاں پر 10,000 تھا اور یہاں سرچ والیوم اس پروڈکٹ کا منیمم جو ہے، وہاں منیمم 10,000 تھا، یہاں منیمم 5,000 ہے، 5000 ہونا چاہیے. تو دین وہ امیزون ایز اے سیلر نو مور دین 3 ان ٹاپ 10. وہی بات ہے یہاں پر بھی کہ 3 سے زیادہ بار نہیں ہو، اور اگر 3 بار بھی ہے تو اس کو ہم اس کا ریونیو جمع کر کے اس کو چیک کریں گے. جب اس کو ایڈ کریں گے، اگر وہ زیادہ ٹاپ 10 میں سے مطلب وہ دوسرے 7 بندوں سے زیادہ 50-60% 50 پلس میں جا رہا ہے تو پھر بھی اس میں نہیں جائیں گے، کیونکہ وہ اس میں انتہائی شدید قسم کی منوپلی ہوگی اس کی. دین ہمارے پاس ہے برانڈ ڈومینیشن. تو وہی بات ہے کہ کوئی بھی برانڈ 3 سے زیادہ بار نہیں ہونا چاہیے، مطلب لسٹنگز اس کی نہیں ہونی چاہیے. تو اس طرح ہوگا تو پھر 3 ڈفرینٹ لسٹنگ، لائک ویجیٹیبل کٹر کی 3 ڈفرینٹ لسٹنگ نہیں ہونی چاہیے اس میں. تو برانڈ ڈومینیشن بھی نہیں ہونی چاہیے. اگر یہ ہوگا تو یہ بھی پھر اس کی منوپلی ہوگی اس برانڈ کی، تو اس سے بھی ہم بچیں گے. پھر ہے گوگل ٹرینڈ کی بات، اور اس میں بھی وہی بات ہے. یہ گوگل ٹرینڈ دونوں کا سیم ہے، مطلب ان کی جو سرچ فریکوینسی ہے وہ جو گراف ہے 25 سے اوپر ہونا چاہیے، ابو دین 25 ان گوگل ٹرینڈ. اور باقی جو ہے پاسٹ ہم نے 3 ایئرز ہی دیکھنا ہے، جبکہ پہلے ہم 5 ایئرز دیکھا کرتے تھے، تو اب ہم نے 3 ایئرز دیکھنا ہے. وہی بات ہے سیزنلٹی کی بھی، وہی بات ہے کہ اس کا جو گراف ہو جو پروڈکٹ کا وہ کسی قسم کی سیزنلٹی شو نہ کر رہا ہو. کیونکہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے سیزنل پروڈکٹ لانچ کی اور پھر اس کے بعد آپ بیٹھے رہے. اور سیزنل یہ جتنا بھی کرائٹیریا ہے یہ نیو سیلر کے لیے، نئی لانچ کے لیے. ایک بندہ نئی پروڈکٹ سیل کرنے جا رہا ہے، اگر ایک بندہ پرانا سیلر بیٹھا ہے، اس کی 100 سے زیادہ لسٹنگز ہیں، لائک پروڈکٹس ہیں، پھر ان کی ویریشنز ہیں، اور پھر اب وہ جاننا چاہتا ہے وہ 100 کی پروڈکٹ میں جائے، کوئی ٹینشن نہیں ہے. کیونکہ اس کو ہر چیز کا، اس کے اتار چڑھاؤ کا، اس کی روٹین کا اور رولز اینڈ ریگولیشنز کا اچھے سے معلوم ہے، تو وہ جیسے کرے چلے گا، اس میں کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے. جی جناب. دین ہمارے پاس ہے ویٹ. تو یہاں ویٹ کی وہی بات ہے کہ 1.5 kg سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. ویٹ سیم ہے. اور پھر پروڈکٹ ریٹنگ بھی سیم ہے، مطلب ٹاپ 10 کی ایوریج جو ہے پروڈکٹ ایوریج ریٹنگ جو ہے پروڈکٹ کی ٹاپ 10 سیلرز کی یا لسٹنگز کی، وہ 4.2 ہونی چاہیے. جی دین ہمارے پاس 13 ہے اور لاسٹ پوائنٹ ہے، اور اس میں یہ کہتا ہے کہ وہی بات ویلیو ایڈیشن آپ نے کچھ نہ کچھ ایڈ کرنا ہے. چھوٹی موٹی پروڈکٹ $1 کی، 1 پاؤنڈ کی، تو وہ آپ نے ایڈ کر دینی ہے. اس سے آپ کی پروڈکٹ کی اٹریکشن بڑھ جاتی ہے، بائر اٹریکٹ ہوتا ہے، آتا ہے، سیلز بڑھتی ہے، اور آپ کی اس میں پروڈکٹ کی ویلیو میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو جی جناب یہ چھوٹا سا کرائٹیریا تھا. تو اس کے بعد، اور یہ یو کے مارکیٹ کا تھا، اس سے پہلے ہم نے یو ایس اے مارکیٹ کو پڑھا. اور اب ہم چلتے ہیں گوگل ٹرینڈ کی طرف. جی جناب. آپ اس طرح گوگل ٹرینڈ آپ لکھیں گے، گوگل ٹرینڈ آپ سرچ کریں گے تو آپ کے پاس گوگل ٹرینڈ یہ اوپن ہو جائے گا. google.com اور /trend، یعنی گوگل ٹرینڈ آپ گوگل میں لکھیں گے تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا. اور پھر آپ نے یہاں دینا ہے ویجیٹیبل کٹر. آپ نے پہلے یہ دیں گے نا، آپ ایک کی ورڈ آ گیا.
ویجیٹیبل کٹر آپ دیں گے، سرچ کر لیں گے، پھر اوپر آپ کے پاس اس کا ڈیوریشن آئے گا اور مارکیٹ آئے گی، وہ ساری چیزیں پھر آپ چینج کر لیں گے۔ یہ اب دیکھیں ہمارے پاس یہ پاکستان ہے۔ اچھا، مارکیٹ کا خیال رکھنا ہے، کوئی ٹول استعمال کر رہے ہیں، اس کے علاوہ آپ کر رہے ہیں جناب کوئی کیا کہتے ہیں، یہ 5 ایئرس آ گیا، 4 ایئرس دیکھ لیتے ہیں۔ اچھا آپ یہ تو پاسٹ 4 آورس آ گیا، 5 ایئرس کدھر ہے یہ؟ اچھا، اس میں آپ نے مارکیٹ کا خیال رکھنا ہے، کوئی بھی چیز ہے، آپ امیزون پہ ہیں، کوئی ویب سائٹ ہے آپ کی، کوئی بھی آپ کا کیا کہتے ہیں لائک ٹول ہے، اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ آپ نے یہاں سے ایئرز بدلنے ہیں، پہلے آپ نے وہ اوپر کی ورڈ دے کے انٹر کرنا ہے، پھر یہاں آ کے چیزیں بدل لینی ہے۔ یہاں ہمارے پاس اب یہ دیکھیں، یہ گراف ہے پاکستان کا، ہم نے دینا ہے یونائٹڈ کنگڈم کا۔ یہ اب دیکھنا، اب گراف بدل جائے گا۔ اچھا جناب، یہ ہے، اور اس میں یہ بات کر رہا تھا، یہ اس کا گراف ہے، یہ 25، یہ 50، یہ اس سائڈ پہ لیفٹ سائڈ پہ بنا ہوا ہے، 75 اور یہ 100 ہو گیا۔ تو یہ جناب 25 سے اوپر اوپر ہونا چاہیے اس کا گراف، وہ کہتا ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے، یہ گراف نیچے جا رہا ہے، تو یہ پروڈکٹ نہیں چلے گی۔ اچھا جی، اس کے بعد ہم چیز کو دیکھتے ہیں۔ جی بولیں، اب مائک انمیوٹ کر کے کوئی کی ورڈ بولیں اور میں اس کو سرچ کرتا ہوں۔ اب ہم نے ہیلمٹ کیا ہے، تو اب یہ دیکھیں جی، اچھا ہیلمٹ کا زبردست ہے یار، گراف چیک کریں، یہ 50 سے بھی اوپر جا رہا ہے، یہاں پہ 50 ہے اور اس سے اوپر جا رہا ہے۔ اور اب یہاں یہ آپ اس کو کرسر کو یہاں لے کر آئیں گے، تو کرسر لے کے آئیں گے، اس کو وہ آپ کو ڈیٹ شو کروائے گا، جیسا کہ یہاں پہ ہے یہ ہے جناب 8 سے 14 آپ کا ہے مارچ، ٹھیک ہے، اور 2020 ہے، اور اس سے اس نے بوم پکڑا ہے، اور یہ چلا گیا ہے جناب یہاں پہ جون تک، مطلب یہ مارچ اپریل مئی 3 منتھ جو ہے اس نے یہ صحیح بوم میں گیا ہے، اور پھر نیچے آ گیا اپنے لیول پہ۔ یہ پتہ نہیں یہاں پہ کیوں اٹھا ہے، اور یہ جو ڈیٹ ہے اس میں کوئی ان کا کوئی فنکشن ہوگا، لائک کوئی ریس یا اس ٹائپ کا کوئی سین ہوگا، اسی لیے ان ڈیٹس میں جو ہے یا اس ڈیوریشن میں اس کی سیل بہت زیادہ بڑی ہے۔ تو وہ یہی بات کر رہا تھا، یہ 25 ہے تو 25 سے اوپر ہونا چاہیے، یعنی یہ پہلی جو اس کی فرسٹ رو ہے، فرسٹ سکیل ہے 25 ہے، تو 25 سے اوپر ہونا چاہیے۔ اب یہ جو ہے ہیلمٹ جو ہے یہ چلے گا، لیکن گراف وائز چلے گا۔ اب اس کے باقی جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں وہ ہم نکالیں گے تو پتہ چلے گا۔ اب یہ گلوز ہیں، اوکے جی، اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، یہ سیزنل لائک سیزنل سٹائل میں آ رہی ہے، یعنی یہاں آ کے اس کی نومبر میں جب سردی بڑھتی ہے تو یہ گلوز کی ڈیمانڈ میں یہاں سے اضافہ ہوتا ہے، اکتوبر سے 22 اکتوبر سے یہاں اضافہ ہوا، اور یہاں جناب اس نے 7 اکتوبر سے اس نے بوم پکڑا، اور اس طرح اس ایئر میں، یعنی یہ 5 ایئر ہے ہمارے پاس، یہ 1 2 3 4 5، یہ 5 ایئرز ہیں ہمارے پاس، کیونکہ ہم نے اوپر گراف 5 ایئرس کا رکھا ہوا ہے۔ اگر ہم اس کو ابھی یہاں پہ 1 ایئر یا 12 منتھ کر لیتے ہیں تو 1 ایئر ہو جائے گا۔ یہ ایسے اب ایک ہی وہ چاند سا بن کے ہمارے سامنے آئے گا، یہ دیکھیں، یہ ہے، یہ ہمارا لاسٹ والا جو ہے وہ سین۔ اب یہ جو گراف ہے یہ وہاں پہ ہمیں اس طرح نظر آ رہا تھا لاسٹ 5 ایئرس میں، یہاں پہ وہ نظر آ رہا تھا جی، یہ والا سین تھا اس کا، یہ لاسٹ۔ اچھا جی، تو اس طرح چیک کرتے ہیں گوگل ٹرینڈ۔ ہینڈ فری پاؤچ تھا آپ لوگوں کا، تو اس میں جناب وہ پروڈکٹس اب دیکھیں، وہ سرچ کرنی ہے جو یونیک ہو ہمارے پاس، لائک یونیک سے مراد یہ ہے کہ کوئی نئی انوینشن ہے، لائک پرانی چیزیں ہیں جو ہم 5 سال سے 10 سال سے یوز کر رہے ہیں آلریڈی،
تو ان میں جو ہے ایک تو سیلر زیادہ ہوگا، دوسرا کیا ہوگا کہ وہ پرانے سیلرز بیٹھے ہوں گے تو ان سیلرز کی وجہ سے پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی۔ اب ہم اس کو لیدر جیکٹس چیک کرتے ہیں۔ بالکل لیدر، بس دیکھ لیں۔ اب یہ امیزون ہوتا تو اس نے وہ کر لینا تھا، آٹو کریکشن کر لینی تھی یہ چیز۔ اب یہ دیکھیں، یہ اس کا گراف 25 سے نیچے آ رہا ہے، کہاں آ رہا ہے؟ یہ جون جولائی ہوگا، یہ جناب یہ جون ہے، بالکل یہ جون ہے۔ اب یہاں یہ 25 سے نیچے ہے، یہ جولائی ہے، تو یہ جناب اس کا جون جولائی ہے، اور یہ اس کے بعد آگے اگست میں اوپر چلا جاتا ہے 25 سے، یہ تھوڑا سا نیچے آتا ہے۔ تو یہ اس طرح ہمیں پتہ چلتا ہے، یہاں سے ہم سارا اس کا اندازہ لگا لیتے ہیں۔ یعنی اپنی اگر آپ کسی ایسی پروڈکٹ میں جا رہے ہیں جس کا گراف تھوڑا بہت 25 سے نیچے آ رہا ہے، یا 50 سے اوپر ہے، یا 75 سے اوپر ہے، لیکن کہیں آ کے وہ 75 سے نیچے آ جاتا ہے، 50 کو ٹچ کر جاتا ہے اور 25 سے اوپر ہی رہتا ہے، تو پھر آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ فلاں منتھ میں سیل نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ جب آپ چیک کرتے ہیں، جیسے یہ ہمارا لیدر جیکٹ تھا، ہمیں پتہ ہے کہ جون جولائی گرمی کے مہینے ہوتے ہیں، تو وہاں موسم نارمل ہوتا ہے، تو جیکٹس کی اتنی ڈیمانڈ نہیں ہوتی، تو اسی لیے ہم نے اندازہ لگا لیا۔ تو اسی طرح آپ گراف سے یہ چیزیں گیس کر کے اور اپنی انوینٹری کو اسی لحاظ سے، مطلب آپ نے 2 منتھ پہلے، 1 منتھ پہلے اگر ایک چیز کا آپ کا سٹاک ختم ہونے جا رہا ہے، تو آپ نے اس کو وہ کرنا ہے، آرڈر کرنا ہے، تو آپ گراف کو دیکھ کر چیک کر سکتے ہیں۔ لائٹ سرچ کر لیتے ہیں جناب۔ اچھا جی، یہ دیکھیں زبردست، ماشاءاللہ اس کا گراف جناب 75 سے 50 کے درمیان ہے۔ صحیح ہے، مطلب یہ جو بوم میں جاتا ہے تو یہ 75 کو کراس کر جاتا ہے، 75 کو ٹچ کرتا ہے، 75 کو، بٹ جب ڈاؤن ہوتا ہے تو یہ 50 کو ٹچ کرتا ہے، جسٹ 50 سے نیچے نہیں آ رہا۔ اور اسی طرح ہمارے پاس ایک اور چیز ہے، سولر پینل، ٹھیک ہے، سولر سیل پینل، تو ان کی دیکھتے ہیں کیونکہ اچھا جی 5 ایئر میں ان کا گراف بھی صحیح نہیں ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ کوئی چیز ہے تو آپ بتائیں۔ سیفٹی شوز، جی کیا بتایا بھیا؟ سر سیفٹی شوز، سیفٹی شوز، اچھا سر بیگز بھی سرچ کیجیے گا۔ اوکے جی، سیفٹی شوز، ایس یا ایچ او ای ایس، SAFETY سر۔ جی یس آ گیا۔ تو جناب اچھا، اس میں ایک اور بات بھی ہوتی ہے، اب دیکھیں یہ دیکھیں کہ اس میں یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی کاروبار ہے، کوئی بزنس ہے، مینوفیکچرنگ یونٹ ہے، ہمارے ماموں کا، چاچو کا، ماموں کے دوست کا، ہمارے اپنے دوست کا، ہمارا اپنا، تو یہ نہیں ہے کہ وہ جو ہماری اپنی پروڈکٹ ہے تو ہم نے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے یار، ہمیں تو اس کا سٹاک کو یہ کرنے میں، وہ کرنے میں، تو ہم اس کو بیچنا شروع ہو جائیں اندھا دھند۔ نہیں، یہ چیزیں آگے چیک کرنی ہے، اس کے فیکٹس اینڈ فگرز چیک کرنی ہے، یعنی ڈیمانڈ ہے، کیا روٹین ہے کسٹمر کی، سرچ والیوم کی، وغیرہ وغیرہ، اور گوگل ٹرینڈ سے اس کا سارا پتہ چل جاتا ہے۔ تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے، آپ ہر چیز نکالتے ہیں، اب ہر چیز نکال لیتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے اس میں اینڈ پہ آ کے گوگل ٹرینڈ آپ کی ساری چیزوں کو ریجیکٹ کر دیتا ہے۔ کیسے کرتا ہے کہ اس کا گراف 25 سے نیچے ہوتا ہے، یا قدموں میں پڑا ہوتا ہے، جیسے یہاں ابھی پڑا ہے، تو یہ پڑا ہوگا، اس طرح پڑا ہوگا، تو وہ آپ کو ٹینشن دے گا، اور سیل بالکل نہیں آنی، اور سرچ والیوم بھی نہیں ہونا، تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی لیے ایسی پروڈکٹ جو ہم خود بھی بنا رہے ہیں، تو ہم نے یہ نہیں کہ اندھا دھند اس کو لانچ کر دو۔ جب یہ ابھی نیا نیا امیزون چلا ہے، تو یہ جناب کافی شمالی علاقہ جات سے کوئی 1 2 دوست تھے،
ان کی جناب کال پہ کال یہ ہے اخروٹ اخروٹ اخروٹ، ٹھیک ہے، اس کو ہم وہ کرنا چاہ رہے ہیں، ادھر بہت ہوتا ہے، ادھر یہ میں نے کہا بھائی ہر چیز ہوتی ہے، لیکن فوڈ آئٹم میں، فوڈ کیٹیگری میں وہ ایک گیٹڈ کیٹیگری ہے، ٹھیک ہے، اس میں ان گیٹ کرنا ہوتا ہے، اس کی ایکسپائری ہوتی ہے، تو یہ ساری چیزیں آپ کی جو ہے نا، یہ نہ ہو کہ آپ کو سیل اتنی نہ ملے، آپ کمپیٹ نہ کریں اور آپ کی ایکسپائری ڈیٹ قریب آ جائے تو پھر کیا کریں گے؟ تو یہ چیزیں ہم نہیں کر سکتے، وہ پروڈکٹ کریں گے بھلے ہمیں باہر سے بھی لینی پڑے، جو کہ ہم جس کا سرچ والیوم اچھا ہو، جس کا فیکٹس اینڈ فگرز اچھا ہو. یہ ڈفرینس آ رہا ہے، کس کی سرچ میں ڈفرینس آ رہا ہے؟ آپ کی مارکیٹ کون سی ہے نیچے؟ یہاں پہ میرے پاس یہ یونائٹڈ کنگڈم ہے. اچھا، یہ کبھی کبھی وہ ٹائم آپ کے پاس کیا آ رہا ہے؟ ذرا اسکرین شیئر کریں یا بتا دیں تو چلو بہتر ہے. سر وہ سیفٹی کی اسپیلنگ غلط ہے، اس لیے شاید میرے ہاتھ میں. کیا غلط ہے؟ سر وہ سیفٹی کی اسپیلنگ غلط ہے، SAFETY ہوگا. ہاں بالکل، یہ ای ادھر چلا گیا بعد میں، SFETY، صحیح ہے، وہی فرق لگ گیا ہے نا. ہاں جی، یہ آ رہا ہے آپ کے پاس؟ اوکے، تو یہ چیز ہے جناب. تو اس طرح اب آپ نے کیا پروسیجر کرنا ہے؟ پروڈکٹ ہنٹنگ کرتے وقت کوئی بھی پروڈکٹ آپ کے ہاتھ لگی ہے، کوئی بھی مائنڈ میں آئی ہے، کوئی بھی اچھا اس میں نئی سے نئی انوینشن جو ہوگی آپ اس کو دیکھیں، اور خاص طور ایسی چیزیں جو ہوم اینڈ کچن سے ریلیٹڈ ہیں، لائک پلاسٹک کی ہیں، یعنی کہ ڈسپوزیبل ہیں، یعنی ڈسپوز آف ہو جائیں گی، وہ بھلے 2 منتھ بعد ہوں، 3 بعد ہوں، 1 بعد ہوں، تو ایسی چیزوں کو آپ نے ٹارگٹ کرنا ہے. اس کا ایک تو یہ ایشو ہوتا ہے، ایک یہ ایشو نہیں ہوتا اس کا کہ اس میں سائزنگ کا، جیسے آپ گارمنٹ کرتے ہیں اس میں سائز کا ایشو آئے گا، کلر پسند نہیں آیا، سائز پسند چھوٹا بڑا ہو گیا ہے، اس میں ریٹرن آتا ہے آپ کو بہت زیادہ. پروفٹ بھی ہے کافی زیادہ، لیکن ریٹرن زیادہ آتا ہے. لیکن پھر کیا ہوتا ہے، آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ جاتے ہیں ہوم اینڈ کچن میں جس کے سائز اور کلر یا ان چیزوں کی ٹینشن نہیں ہوتی، بس آپ کی پروڈکٹ کوالٹی والی ہونی چاہیے. تو آپ جب بھی پروڈکٹ اس میں آتے ہیں ہنٹنگ میں، آپ نے سب سے پہلے کی ورڈ مائنڈ میں آیا اس کو آ کے یہاں چیک کر لیں، اگر اس کا گراف اچھا نہیں ہے تو اس کو آگے نہ چلائیں. یہ نہ ہو کہ آپ ادھر جائیں، اس پروڈکٹ کو آپ ایکس رے لگا کے ساری چیزیں کیلکولیٹ کریں، کیلکولیشن کے بعد نکل کے ادھر آئیں تو ادھر ایک سرچ نے آپ کی ساری کیلکولیشن، وہ آدھا گھنٹہ جو آپ کا یا 20 منٹ لگے ہوئے ہیں، اس کا ستیہ ناش کر دیا. تو اسی لیے سب سے پہلے بہتر ہے آپ یہاں آئیں گوگل ٹرینڈ میں، اور گوگل ٹرینڈ میں چیک کرنے کے بعد پھر وہاں پر جائیں آپ. اگر آپ کا گوگل ٹرینڈ فیوریبل نکلتا ہے، ٹھیک ہے، اکارڈنگ ٹو کرائٹیریا نکلتا ہے، یعنی 25 پلس یا ابو نکلتا ہے، دین آپ اس کو باقی کرائٹیریا میں اس کو ایڈجسٹ کریں اور اس پر نکالیں کہ پورا اترتا ہے، تو پھر اس پروڈکٹ کو ہم دیکھ سکتے ہیں. جی جناب، کوئی کوشچن اس میں؟ جی آج کا جتنا، اوکے جی. اس میں آپ سرچ ٹرمز ایڈ کر سکتے ہیں، لائک اس کا جو بھی ہوگا. سر اس میں 25 سے 100 سے تک کیا مراد ہے؟ یہ کیا پرسنٹیجز ہیں یا نمبر آف سرچز، کیا کیا ہے یہ؟ یہ ان نے ایک گراف بنایا ہوا ہے، گوگل نے اپنا ایک کرائٹیریا سیٹ کر کے ایک گراف بنایا ہوا ہے. وہ ایسے ہوتا ہے جیسے ہم ایک وہ بناتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں، ایک میپ بناتے ہیں. تو ہم فرض کرتے ہیں ٹوٹل ہمارا پیج ہوتا ہے، مطلب آپ کا 1 فٹ کے برابر ہوتا ہے، یا 13 انچز اس کی لینتھ ہوتی ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں، اس کے اوپر ہم نے 500 کلومیٹر جو ہے، ایک فرض کریں ٹرائی اینگل ہمارے پاس ایک میپ ہے، جیسا کہ ہم بناتے ہیں ملتان، اسلام آباد اور لاہور کا ہم نے اس کے اوپر میپ ڈرا کرنا ہے. تو ہم پھر کیا کرتے ہیں، ہم کرتے ہیں کہ جناب ہمارا جو 100 کلومیٹر ہے وہ 1 سینٹی میٹر کے برابر ہے. ہم ایک کرائٹیریا سیٹ کر لیتے ہیں. تو اسی طرح جو ہمارا 500 کلومیٹر کا سفر ہوتا ہے، یا 300 کلومیٹر کا، 360 کا، لائک جیسے ملتان سے لاہور کا ہے، تو وہ ہمارا 3.6 میں وہ ایڈجسٹ ہو جاتا ہے.
3.6 سینٹی میٹرز میں. تو اسی طرح جیسا ہم وہاں ایک سیٹ کرتے ہیں گراف یا کرائٹیریا، تو یہاں آپ کے گوگل نے بھی اسی طرح ایک گراف بنایا ہوا ہے جس کو 25، 50، 75 اور 100 کی اس میں ڈیفرنٹ روز میں لکھا ہوا ہے. سر ایک سوال ہے. جی جناب. سر یہ جو یہ سیلنگ گراف ہے یا یہ صرف سرچ انجن ہے، اس کا وہ سرچنگ کی کا یہ گراف بتایا؟ جی یہ اس کا سرچ گراف آپ سمجھ لیں. جی جی ٹھیک ہے سر. سرچ گراف ہوگا تو سیل آئے گی نا. جی جی نہیں مطلب یہ پروڈکٹ سیل ہوئی ہے، اتنی پروڈکٹ سیل ہو رہی ہے اس طرح، جی یا جی یہ جی میں سرچ کیا لوگ سرچ کر رہے ہیں اس کو؟ یہ لوگ سرچ کر رہے ہیں. سرچ سیلنگ تو نہیں ہے نا یہ سیلنگ نہیں ہے، لیکن سرچنگ جتنا زیادہ ہوگی تو سیلنگ اتنی زیادہ ہوگی نا. جی جی وہ تو آپ صحیح ہے صحیح. اس کو سمجھ سکتے ہیں، لیکن یہ دراصل سرچ ہوتی ہے. ہاں جی جی یہ بس یہی پوچھنا. جی ہاں جی. اب دیکھیں، اب یہ چیز ہے کہ آپ نے کی ورڈ کمپیئر کرنے. اگر آپ کے جیسا ہم بچے کا نام رکھتے ہیں کہ وہ ایک پھپھو کی طرف سے آ گیا، خالہ کی طرف سے آ گیا کہ یار کون سا نام رکھیں، پھر وہ اس کے قرا ڈالا جاتا ہے. تو اسی طرح یہاں پہ ہم نے چیک کرنا ہوتا ہے کہ کون سا کی ورڈ، اگر ہماری پروڈکٹ کے 2 کی ورڈز آ رہے ہیں تو کون سا کی ورڈ زیادہ بہتر ہے. لائک کمپیئر کر رہے ہیں، جیسا کہ ہم اب یہاں کر لیتے ہیں ویجی ٹیبل سلائسر. اب یہ دیکھیں کہ ویجیٹیبل کٹر سے بھی پورا ہمارا وہ کی ورڈ ایک بن رہا ہے، ٹھیک ہے، اور ویجیٹیبل سلائسر سے بھی. لیکن یہ تھوڑا سا جو سلائسر والا ہے وہ ہمارا اوور ہے، یعنی کہ 2 پوائنٹ یہ 15 پہ آ رہا ہے، تو اس کا یہ جو ہے یہ 17 پہ آ رہا ہے سلائسر کا. اب کچھ سمجھ آئیے بات کہ ہم ان کی ورڈز کو کمپیئر کر سکتے ہیں. فرض کریں ویجیٹیبل کٹر ہے ہماری پروڈکٹ، تو وہ ہم اس کو ویجیٹیبل کٹر رکھیں، ویجیٹیبل سلائسر رکھیں، یا ویجیٹیبل اس کا ہم رکھیں گریٹر رکھیں. صحیح ہے. تو ہم اس چکر میں ہوتے ہیں، سوچ میں ہوتے ہیں، سوچ و بچار میں. تو وہ پھر اب دیکھیں یہ ویجیٹیبل گریٹر جو ہے بہت کم ہے. کٹر اوپر جا رہا ہے، لیکن کٹر سے اوپر سلائسر جا رہا تھا ہمارے پاس. سر یہ کمپیئر کرنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ کمپیئر کرنے کا یہ فائدہ ہے، کی ورڈ نا. اب دیکھیں اب ویجیٹیبل کٹر ہے، گریٹر ہے، سلائسر ہے، ٹھیک ہے، ہمارے پاس چوپر ہے. اس کو ویجیٹیبل بھی ساتھ لگا دیتے ہیں. اس کا یہ فائدہ ہے، اب بھی ویجیٹیبل، اچھا ویجیٹیبل چاپر بھی اس سے اوپر جا رہا ہے. ویجیٹیبل چاپر اور ویجیٹیبل سلائسر اوپر جا رہا ہے. اب آپ کی ویجیٹیبل وہی چیز ہے، لائک یہ کٹر ہے آپ کا، آپ کی جو پروڈکٹ ہے، لیکن اب وہ کہتے ہیں کہ ویجیٹیبل کٹر، ویجیٹیبل سلائسر، چاپر، گریٹر یہ سارے سیم نام ہیں. اب دیکھیں یہاں پہ ویجیٹیبل چاپر اس نے یوز کیا، ویجیٹیبل چاپر، فوڈ چاپر، کٹر، آنین سلائسر، ڈائسر، اچھا ویجی سلائسر. تو یہ چیزیں اب دیکھیں یہ جتنے بھی ہیں، سلائسر، چاپر، گریٹر. اب ہم ایک اور چاپر ہم نے دیکھ لیا، اور کون سا کی ورڈ تھا جو ہم نے، ڈائسر ہم نے نہیں دیکھا، تو ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں ڈائسر کو. اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو زیادہ ہوتا ہے کی ورڈ، جس کی سرچ زیادہ ہوتی ہے، تو جیسا کہ ایک پروڈکٹ کی
فرض کریں ڈیمانڈ زیادہ ہے، جس سائز کی سیل زیادہ ہے، فروخت زیادہ ہے، ہم نے وہی سائز، کوئی بھی پروڈکٹ ہے، فرض کریں ہمارے پاس جیکٹس ہے یا کوٹس ہیں، وہ سائز ہم نے زیادہ منگوانا ہے. اسی طرح یہاں پر کیا ہوتا ہے، جس پروڈکٹ کی سیل زیادہ، جس کی ورڈ کی سرچ زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جیسے عام مارکیٹ میں ہمارے پاس کسٹمر آ کے پوچھتا ہے، ٹھیک ہے، پھر پوچھتا ہے پھر پرچیز کرتا ہے، اسی طرح جو پوچھنا ہے وہ امیزون کی دنیا میں یا ای کامرس کی دنیا میں از اکول ٹو سرچ ہے. سرچ والیوم از اکول ٹو آپ کا پوچھنا ہے. جیسا کہ ایک پروڈکٹ نہیں ہے آپ کے فزیکل بزنس میں، آپ کے پاس ایک دن میں 5 ہے، دوسرے دن میں 5-7 بندے ہیں، 10 بندے ہیں، 2-3 دن میں 25-30 بندے ہیں، تو پھر آپ نے کہا یار وہ آرڈر بک میں لکھو اس کو نا، جو ہم نے پرچیزنگ کرنی ہے کہ فلاں چیز ہم نے لے کے آنی ہے. تو اسی طرح یہاں جب آپ کا سرچ والیوم، جس پہ اب اس کی ورڈ کی طرف آتے ہیں، جس کی ورڈ پہ زیادہ سرچ والیوم ہوتا ہے، آپ اس کی ورڈ کو زیادہ اہمیت دیتے ہو. مطلب ان میں سے جتنے اب اس کو مین کی ورڈ رکھتے ہو جس پر آپ کی زیادہ ہوتی ہے، سرچ زیادہ ہوتا ہے. جیسا کہ ہمارا چوپر پر سب سے زیادہ سرچ آ رہی تھی، جو کہ ہم نے دیکھا تھا. اوکے سر. ہاں جی، یہ دیکھیں، یہ گراف آپ کا آ گیا. تو یہ آپ کا ویجیٹیبل ڈائسر نیچے ہے، ویجیٹیبل چاپر اوپر ہے، اور پھر آپ کے پاس آپ کا وہ ہے کٹر ہے، اور اس کے ساتھ ہم سلائسر چیک کر لیتے ہیں. مطلب ساری چیزیں اب یہ دیکھیں، یہ 3 کی ورڈز بڑی اس میں سیکوینس میں آ رہے ہیں. یہ ہمارے پاس پہلے والا کٹر ہے، پھر سلائسر ہے، پھر چاپر ہے، سوری. تو چاپر کا سرچ والیوم سب سے زیادہ ہے، یعنی اس پر سب سے زیادہ سرچ آ رہی ہے. تو اب ہم ان کو سب کو کرتے ہیں کراس، اور ہم دیکھتے ہیں تو وہی بات ہے کہ چاپر کا سب سے زیادہ ہے، تو ہم وہ کی ورڈ پھر یوز کریں گے جس پر زیادہ سرچ والیوم ہوگا. تو جی جناب، کچھ اس کا گراف کا پتہ چلا ہے، کیونکہ یہ کافی امپورٹنٹ چیز ہے، کیونکہ اس سے ساری چیزیں آپ کو نظر آ جاتی ہیں، پتہ چل جاتا ہے. سر پھر یہی جو جی کی سر. ورڈز ہیں یہ ہمیں لسٹنگ کریشن میں اور پی پی سی وغیرہ میں، اور ہمیں جو اپنے ٹائٹل میں لکھنے ہیں یا ڈسکرپشن میں یوز کریں. جی بالکل، آپ ہنٹنگ دیکھ لیں گے، پھر اس کے بعد آگے ہماری جو جی جی اس میں ہم نے جی لسٹنگ آپٹیمائزیشن کرنی ہے، پھر کی ورڈ ریسرچ ہے کہ کی ورڈ ہم نے کیسے دیکھنے ہیں. کی ورڈ ریسرچ ہم نے نکالنی ہے کہ جس کی ورڈ پر زیادہ سرچ والیوم ہوگا اسی ترتیب سے ہم نے یوز کرنا ہے، مطلب ڈیسینڈنگ آرڈر میں. مطلب ایک کا 10,000 اس لیے ہم سرچ نے کمپیریزن کیا ہے. جی، ایک کا 10,000 سرچ والیوم ہے، پھر 9,000 ہے، پھر اس طرح 8,000 ہے، 7 ہے، پھر 5 ہے، جی اسی طرح. تو سب سے اوپر ہم نے 9 والے کو رکھنا ہے. جی. وہی بات ہے کہ کچھ بھی جیسے ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے، اسی طرح یہ بھی ایک اپلیکیشن ہوتی ہے، صحیح ہے، اب وہ یوز کرتے ہیں. تو سیم اسی طرح یہ ایک پروسیجر ہے، جتنے بھی ٹولس ہیں یا ہم اس میں چیک کرتے ہیں یا یوز کرتے ہیں، ویب سائٹس ہیں، سارا وہی پروسیجر ہے. یہیں بیٹھ کے سارا کام ہونا ہے، گرافس وغیرہ کو دیکھ کے، اور کچھ بھی مشکل نہیں ہے. تو آج کے لیے میری طرف سے اتنا ہی، اور اگر کوئی کویشچن ہے آپ لوگوں کا تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں. تو ٹھیک ہے جناب، کوئی نہیں ہے تو اللہ حافظ میری طرف سے، اور پھر ملاقات ہوتی ہے کل انشاءاللہ. اوکے سر، تھینک یو. اللہ 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 حافظ. حافظ سر. اوکے سر، اللہ حافظ.